اصل بات یہ ہے کہ دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا خود اپنی ذات سے اپنے دین کے خسارے سے بچنے کے لیے شرط ہے. اگر قرآن پر غور کرو گے، اس لیے کہ قرآن نے قسم کھا کر کہا ہے کہ زمانے کی قسم ساری انسانیت خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو 4 کام کریں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے ایمان اعمال صالحہ کافی نہیں ہے. بہت توجہ سے بات سننی پڑے گی. اپنی ذات سے ایک آدمی ایماندار ہے، اپنی ذات سے ایک آدمی دیندار ہے، اپنی ذات سے ایک آدمی عبادت گزار ہے، کہ یہ خسارے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے. کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ سوال ہے کہ کیوں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کی اپنے دین پر استقامت کے لیے اور ہر مسلمان کی کہ دین کی باطل سے حفاظت کے لیے، جب باطل اسلام کے مقابل آئے، جب باطل اسلام کے مقابل آئے، ہماری بات توجہ سننا، جب باطل اسلام کے مقابلے میں آئے تو باطل اللہ کی مدد سے کب مغلوب ہوگا؟ باطل اللہ کی مدد سے کب مغلوب ہوگا؟ مسلمان کے ساتھ باطل کے خلاف اللہ کی نصرت کب ہوگی؟ اس کو اللہ نے قرآن میں کھول کر کہہ دیا کہ اگر تم دعوت پر ہو تو اللہ رب العزت تمہاری مدد ہر زمانے کے باطلی خلاف کریں گے، اور اگر تم اللہ کے دین کی دعوت پر نہیں ہو تو پھر تم باوجود اعمال کرنے کے باطل کے سامنے مغلوب ہو کر رہو گے. یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. کیونکہ جب ایک بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر 2 وعدے ہیں کہ اگر تم میرے دین کے مددگار ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا باطل کے خلاف، اور تمہارے قدموں کا جمع دوں گا باطل کے مقابلے میں. وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہیں سکے گا، تمہارے دین سے ہٹا نہیں سکے گا. اللہ نے اس کی قرآن میں شرط لگائی ہے. دعوت اللہ کو دین پر استقامت کے لیے شرط قرار دیا ہے. دعوت اللہ کو دین پر استقامت کے لیے بہت ضروری بات ہے. دعوت اللہ کو دین پر استقامت کے لیے شرط قرار دیا ہے، اور دعوت اللہ کو غیبی مددوں کے ساتھ ہونے کے لیے شرط قرار دیا ہے. اگر تم یہ شرط پوری نہیں کرتے تو پھر تمہاری مدد باطل کے خلاف نہیں ہوگی. کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان دین پر وہاں تک چلے گا جہاں تک اس کے دین میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور مسلمان اللہ کے احکام وہاں تک پورا کرے گا جہاں تک اسے اپنی دنیا کا نقصان نظر نہ آئے. جہاں دنیا کا نقصان نظر آئے گا وہ دین کے اتنے حصے کو چھوڑ دے گا، دین کے اتنے حصے کو چھوڑ دے گا. وہ یہ کہے گا کہ حالات، ماحول، قانون، حکام، اکثریت غیروں کی ہے، ہم اقلیت میں ہیں، ہم قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اتنے دین پر چلو جتنے دین پر چلنے کی تمہیں قانون اجازت ہے. یہ ہے دین کا خسارہ، یہ ہے دین کا خسارہ، جس کو اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، خود اعمال صالحہ کریں، دوسروں کو ایمان پر آمادہ کریں اور دوسروں کو اعمال صالحہ پر آمادہ کریں. کیونکہ جب باطل
مقابلے پر آتا ہے مسلمان کے، تو اللہ رب العزت صرف ان مسلمانوں کو باطل کے خلاف کامیاب کرتے ہیں جو دوسروں کو ایمان عمل صالحہ پر آمادہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی آیتوں کا اصل مطلب اور مفہوم، یہ ہے کہ اللہ تعالی باطل کے مقابلے پر خود آ جائیں گے، اللہ تعالی باطل کے مقابلے پر خود آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے باطل کے خلاف، اور اللہ رب العزت تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ اس لیے کہ دو چیزیں مسلمان پر پیش کی جاتی ہیں اس کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے، اس کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے، ایک خوف، ایک لالچ، ایک خوف دوسرے لالچ، اور یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، کہ ایمان مال کی محبت دل سے نکال دے گا، اور ایمان اللہ کے غیر کا خوف بھی دل سے نکال دے گا۔ جب یہ دونوں چیزیں نہ ہوں گی تو پھر کوئی شخص بھی اپنے دین کو لالچ کی وجہ سے یا اپنے دین کو دشمن کے خوف کی وجہ سے چھوڑے گا نہیں۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت۔ تو اصل میں دعوت سے اللہ رب العزت مومن کے اندر ایک رعب پیدا فرما دیتے ہیں، رعب سے اس کی مدد کرتے ہیں، رعب سے اس کی مدد کرتے ہیں، رعب سے اس کی مدد کرتے۔ میری بات توجہ سننا، جو صحابہ بادشاہوں کو دعوت دینے گئے، جو صحابہ بادشاہوں کو دعوت دینے گئے، انہوں نے بادشاہوں سے اس طرح بات کی ہے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے، جیسے کسی، یہ سوچ کر نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، کہ ایسے بات کی جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ غیبی مدد کہ آپ نے فرمایا اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے۔ ربیع بن عامر انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کے لیے، اس کو دعوت دینے کے لیے سفر کیا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ کے کہ بادشاہ سلامت تو آپ کو براہ راست نہیں مل سکتے، آپ ہمیں بتلائیے، ہم آپ کا پیغام بادشاہ تک پہنچا دیں گے۔ میری بات توجہ سننا، کسی ذریعے سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے، کسی ذریعے سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے۔ تنظیمیں تو ہو سکتی ہیں، دعوت نہیں ہے۔ دعوت تو خود جا کر دعوت دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کسریٰ کو دعوت دینے گئے، کسریٰ کے لوگوں نے کہا کہ آپ کا پیغام ہم پہنچا دیں گے۔ شجاع بن وہب نے کہا نہیں، ہم آپ کے ذریعے پیغام نہیں بھیجیں گے، ہم بادشاہ سے خود بات کریں گے۔ ربیع بن عامر سے کہا کہ بادشاہ سے آپ بات نہیں کر سکتے، ہمیں بتائیے، ہم بادشاہ کو آپ کا پیغام پہنچائیں گے۔ فرمایا نہیں، ہم بادشاہ سے خود بات کریں گے، ہم بادشاہ سے خود بات کریں گے۔ بادشاہ سے کہا جی وہ تو کہتے ہیں نہیں، ہم خود ملیں گے۔ بادشاہ نے کہا اس کو آنے دو، لیکن اپنی سواری پر نہیں آئیں گے، اپنی سواری بادشاہ کے شہر سے باہر رکھیں۔ کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، ہم اپنی سواری پر آئیں گے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم تمہارے معاشرے کی وجہ سے، اگر ہم تمہارے معاشرے کی وجہ سے اپنی سواری کو بھی بدل دیں جس سے تمہارے دل میں تاثر پیدا ہو، تو پھر ہماری دعوت بے اثر ہو جائے گی، ہماری دعوت بے اثر ہو جائے گی۔ سننا توجہ سے بات، اس زمانے کے اناڑی مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ تھوڑے سے طریقے غیروں کے اختیار کرو تاکہ وہ تمہیں اپنے جیسا سمجھ کر تم سے ملنا پسند کریں، تم سے ملنا پسند کریں پر ہے۔ اور مسلمان یہ کہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں تم اتنے مرعوب کیوں ہو گئے؟ تم اتنے مجبور کیوں ہو گئے
وہ کہیں گے تمہارا وظیفہ، وہ کہیں گے تمہارا کام، جس پر اللہ تعالی کی طرف سے سب سے پہلے داعی کی مدد رعب سے کی جاتی تھی. سب سے پہلے داعی کی مدد رعب سے کی جاتی تھی. اللہ نے سب سے پہلی مدد جو صحابہ کی ہے وہ رعب سے کی ہے. دعوت پر اللہ تعالی کی طرف سے مدد کے اسباب ہیں، مدد کی شکلیں ہیں، مدد کی قسمیں ہیں. اس میں اللہ نے جو سب سے زیادہ مدد کی ہے آپ کی اور آپ کے صحابہ کی، وہ مدد رعب سے کی ہے. وہ مدد رعب سے کی ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم دین کے داعی بنو تو میں تمہاری مدد کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا. پکی بات ہے. یہ چاہتے ہیں کہ دین کو بیچ میں ڈال کر اپنے کچھ مطالبے پورے کرا لو. وہ کہیں تمہاری ایک بات مان لو، ہم تمہاری دو بات مان لیں گے. مسلمان یہ سوچے یہ تو سنتی تو ہے، اس کے چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ سنتی چھوڑ دو، فرض تو ہے نہیں اس کا کرنا ضروری ہو، سنت ہی تو ہے، چھوڑ دو. اگر باطل ایک سنت کے چھوڑنے کا مطالبہ کرے تو چھوڑ دو، کیونکہ اگر یہ نہیں چھوڑو گے تمہیں معاش نہیں ملے گا. چھوڑ دو، کیا بات ہے. حالانکہ میرے دوستو عزیزو، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر مسلمان اپنے دین کے بارے میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر تو ممکن ہی نہیں ہے، انفرادی طور پر بھی اگر مسلمان اپنے دین کے بارے میں باطل سے سمجھوتا کر لے، میری بات بہت جاگ کے سننی پڑے گی، بہت توجہ سے. ایک سنت کے بارے میں اگر سمجھوتا کر لے، ٹھیک ہے ہم یہ سنت چھوڑ دیتے ہیں، تم ہمیں یہ دے دو، یہ اللہ کے یہاں پورے دین کو بیچنے والا مجرم قرار دیا جائے گا. جب یہ دین کو بیچے گا خدا کی قسم اغیار انہیں غلاموں کی قیمت پر خریدیں گے. یہ دین کو بیچے گا دنیا کے لیے، پھر اغیار ان کو غلاموں کی قیمت پر خریدیں گے، انہیں غلاموں کی طرح استعمال کر کے اپنی دنیا بنائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول تھا کہ آپ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے. میں مثال دے رہا ہوں، سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. حضرت عمر نے یہ کہہ کر بوسہ لیا حجر اسود کا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بوسہ نہ لیا ہوتا تو میں کبھی نہ لیتا، نہ تو پتھر ہے، نہ تیرے میں نفع ہے نہ نقصان ہے، صرف اس لیے بوسہ لیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے بوسہ لیا ہے. مشرکین نے دیکھا کہ آپ کو یہ عمل محبوب ہے، یہ عمل پسند ہے، انہوں نے یہ چاہا کہ ان کو حجر اسود کا بوسہ لینے سے روکو تاکہ یہ ہمارا مطالبہ پورا کریں. تو روکا گیا آپ کو کہ آپ حجر اسود کا بوسہ نہیں لیں گے. کیوں؟ کہ پہلے ہماری شرط پوری کرو. کیا شرط ہے؟ یہ کہا مشرکین نے کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لینے میں ہمارے بتوں کے آگے جھک کر جائیں، اگر آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کریں گے تو ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینے دیں گے، ورنہ نہیں لینے دیں گے. عجیب بات ہے. میرے دوستو عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان پر جمایا ہوا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. ہم میں سے کوئی بھی اپنے ایمان پر اپنی مرضی سے، اپنی قوت سے جمع ہوا نہیں ہے، محض اللہ کا فضل ہے. کیونکہ دنیا میں ایمان اللہ کے فضل کا مظہر ہے، اور دنیا میں کفر اللہ کے استغنا کا مظہر ہے، اور آخرت میں جنت اللہ کے فضل کا مظہر ہے، اور آخرت میں جہنم اللہ کے استغنا کا مظہر ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. جی ہاں، دنیا میں ایمان پر قائم رہنا یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا
کہ ہم آپ کو حضرت رسول کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے آگے سے جھک کر نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام تو ہر گناہ سے معصوم ہیں۔ شرک تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ انبیاء کے ساتھ شرک کا تصور بھی ہو انبیاء کو، کیونکہ وہ اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن آپ کو ہلکا سے خیال آیا بغیر دل کے ارادے کے، اگر ان کو صرف خاموش کرنے کے واسطے سر سے اشارہ کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ خیال آیا بغیر دل کے ارادے کے، بغیر دل کے ارادے کے، اور یہ خیال آپ نے پکایا نہیں، آ کر گزر گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ نبی جی اگر ہم آپ کو نہ جماتے، اگر ہم آپ کو نہ جماتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی بات کی طرف تھوڑے سے جھک جاتے، وہ بھی دل کے ارادے سے نہیں، صرف ان کو دکھانے کے لیے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ ہاں، میں نے بات اس لیے عرض کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک غور کرے اپنی ذات کے اعتبار سے، اس لیے کہ مسلمان کی بے دینی وہ صرف اپنے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ کچھ اسباب ہیں بے دینی کے، صرف اپنے اختیار سے بھی نہیں ہے، بلکہ کوئی اسباب ہیں بے دینی کے۔ جہاں بے دینی کا اسباب اپنے ذاتی اندر سے ہیں وہاں نفس کے تقاضے سے ہیں، اور جہاں بے دینی کا اسباب باہر کی طاقت سے ہیں وہاں باہر کی طاقت سے ہیں، مگر یہ اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ حالات کو دیکھ کر دین بدل دیں گے، یہ حالات کو دیکھ کر دین بدل دیں گے، حالات کو سامنے رکھ کر چلیں گے، حالات کو سامنے رکھ کر چلیں گے۔ حالات یہ ہیں تو یہ حالات کے لیے دین بدل دیں گے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہر قسم کے حال سے مقابلہ، ہر قسم کے قانون سے مقابلہ، اس مقابلے کی قوت اللہ تعالیٰ کی شرط پر دیتے تھے، وہ شرط دعوت ہے، وہ شرط دعوت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب مسلمان اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اپنے دین کو بیچنے لگتا ہے۔ دین کا بیچنا میں نے عرض کر چکا کہ اگر ایک سنت کو بھی یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ حالات، قانون، ماحول یہ سنت کا سے روک رہا ہے تو یہ اپنے دین کو ختم کرنے والا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں ابھی۔ بڑا جنگل لکڑی کا میلوں میں پھیلا ہوا، بڑا جنگل لکڑی کا میلوں میں پھیلا ہوا، لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالشت لکڑی کا مطالبہ کیا کہ تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے، ہمیں اس میں سے ایک بالشت لکڑی دے دو۔ ہمارے پاس تو لکڑی ہی نہیں، ہم تو لوہا ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کو جمع کیا، بھئی یہ ایک بالشت لکڑی مانگتے ہیں۔ وزراء نے کہا ایک بالشت؟ ہم انہیں 1 انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے۔ اس لیے نہیں کہ ہمارا